अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के हवाले से। वहाँ पर दोबारा से मुज़ाकरात क्यों ना शुरू हो सके, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वर्बली कहा था कि मैं अवामी एक्शन कमेटी के साथ बराह रास्त डायलॉग करूँगा, लेकिन उसका कोई मैकेनिज़्म क्यों ना बन सका, इसके पस पर्दा वजूहात क्या हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही आज़ाद जम्मू कश्मीर की इस मूवमेंट को कुछ लोग और पाकिस्तानी मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो, और सोशल मीडिया के कुछ हैंडलर्स इसको एक वायलेंट मूवमेंट के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई एक वायलेंट मूवमेंट है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर कल क्या होने जा रहा है, इस पर भी मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी और गवर्नमेंट के अंदर दोबारा से डायलॉग क्यों ना हो सका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक पैगाम दिया गया था, मुश्ताक मिनास ने लंदन में दिया था, बात करते हुए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो पाकिस्तान पहुँचते ही अवामी एक्शन कमेटी के साथ डायलॉग का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन उसका कोई मैकेनिज़्म ना बन सका। उसके लिए कुछ जो इत्तलात हैं, बल्कि कल जियो न्यूज़ के सहाफ़ी एजाज़ सैयद ने भी ये खबर दी थी अपने प्रोग्राम में कि जो सिविल सिक्योरिटी एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो उसने कुछ मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर एक दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी ने उनको प्रॉपरली काम नहीं करने दिया। और वो अब एक पर्सन ने काम नहीं करने दिया या फिर बतौर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में तो कोई बात नहीं वाज़ेह है, लेकिन एक पर्सन की स्पेसिफिक इंटरेस्ट के हवाले से बहुत सारी बातें आ रही हैं। और कल अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के मेंबर शौकत मीर ने भी उनका बारहा नाम लेकर कहा कि उन्होंने मुजफ्फराबाद में इस तरह करवाया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक 9 मई करवाने जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जब उस शख्सियत को बार बार टारगेट किया जा रहा है जो जिसकी वजह से मुज़ाकरात में भी ताखीर हुई या मुज़ाकरात का दोबारा से मैकेनिज्म ना बन सका। आज तीन वुज़रा, आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के तीन वुज़रा ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। फैसल मुमताज़ राठौर और उनके साथ दो वज़ीर मौजूद थे, तो उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी को फिर से मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन उसका कोई मैकेनिज्म अभी तक सामने नहीं आया। उसके जवाब में अवामी एक्शन कमेटी के दो मेंबर्स ने, एक रावलाकोट के उमर नज़ीर ने और मुजफ्फराबाद शौकत मीर की जानिब से ये पैगाम सामने आए कि सबसे पहले जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, इसको ख़त्म किया जाए, तो उसके बाद डायलॉग शुरू करेंगे, गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे। ये अब तक की सूरत हाल है। दूसरी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की इस मूवमेंट के हवाले से पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, और फिर पाकिस्तान के अंदर से और बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडलर ये बता रहे हैं कि ये एक वायलेंट मूवमेंट है। तो उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिसके व्यूज आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डडियाल में पंजाब पुलिस के अहलकार मकामी लोगों की गिरफ्त में आए। चूंकि अवाम बहुत ज्यादा है और जाहिर है पुलिस उनको उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती। 20-25 पुलिस एहलकार मकामी लोगों की गिरफ्त में आए, लेकिन उन मकामी लोगों ने उनके साथ कोई तसादुम करने के बजाय, कोई मुठभेड़ करने के बजाय, उन लोगों को पुरअमन तौर पर और एक तरीके से उनको वहां मोब से निकल जाने का रास्ता दिया, और उनको कहा कि आप मेहमान हैं, आप यहाँ से जाएं। तो जो फोर्स आज़ाद जम्मू कश्मीर में तैनात की गई है, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये भी क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, तो उनको आज़ाद जम्मू कश्मीर के जोग्राफिया का, वहाँ के जो इलाके हैं उनका उस तरह से ज़ाहिर पता नहीं है, और वो अवाम में बार बार फंस जाते हैं। कल भी हमें 2-3 वीडियोस देखने को मिली, जिसमें फेडरल कांस्टेबलरी के कुछ एहलकार बाग में कुछ लोगों के हथे चढ़े बाग में, और फिर लोगों ने उनसे जो उनकी लाठियां वगैरह थी वो लेके तो उनको वापस जाने दिया। इस तरह की हमें आज बहुत बड़ी तादाद में जो पुलिस एहलकार एक मॉब का शिकार बने, तो उन्होंने उनको बाहिफाजत जाने दिया। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जिनको किसी तौर डिनाई नहीं किया जा सकता। और अगर इन चीज़ों को नफ़ी करके पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इसको एक वायलेंट मूवमेंट बताता है, तो ये सरासर ज़्यादती है। और ये फिर उन लोगों को, उन ताकतों को और उन पाकिस्तान अपने मुखालफों को ये मौका दे रहा है कि वो
جو آزاد جموں کشمیر کے اندر حالات چل رہے ہیں تو ان پر پاکستان کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کیا جا سکے. تو پاکستان جب تک اس کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کو ختم نہیں کرتا اور وہاں آزاد جموں کشمیر کے اندر جو مقامی صحافی ہیں ان کو آزادانہ رپورٹنگ نہیں کرنے دی جاتی، ان کو تو شاید رکاوٹیں نہ ہوں، لیکن ان کو کمیونیکیٹ کرنے میں، ان کو اپنی چیزیں پبلک تک پہنچانے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. مظفر آباد کے لوگ کے پی کے کی حدود میں آ کر پہلے چیزیں اپلوڈ کرتے تھے، لیکن ابھی تقریبا تھوڑی دیر پہلے میری ایک دو دوستوں سے بات ہوئی، ان کی فون کال آئی، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے 10-12 کلومیٹر کا ڈسٹینس طے کر کے مظفر آباد سٹی سے آ کے چیزیں اپلوڈ کر لیا کرتے تھے، لیکن ابھی ہم تقریباً 25 کلومیٹر ٹریول کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انٹرنیٹ سروس نہیں مل رہی. غالباً جو وہاں کے قریبی ایریاز تھے تو وہاں پر بھی انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے، تاکہ وہاں سے جو چیزیں کمیونیکیٹ کی جا رہی ہیں، چیزوں کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، تو ان کو پہنچایا نہ جا سکے عام پبلک تک. تو اس طرح کی صورتحال ہے. جب اس طرح کا بلیک آؤٹ ہوگا تو غالباً جو آپ کے نہ چاہنے والے یا آپ کے مخالف ہیں تو ان کو پروپیگنڈا کا ایک موقع ضرور ملے گا. گزشتہ روز کی بات کریں تو جب مسلم کانفرنس کی ریلی میں ایک منظم طریقے سے، جس میں ثاقب مجید بھی سامنے تھے، جو سابق وزیر اعظم سردار عتیق کے داماد ہیں، اور ثاقب مجید کا بیٹا اور ان کے بھائی واضح طور پر فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد رات گئے، پھر پورا دن پاکستانی میڈیا یہ پروپیگنڈا کرتا رہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے مسلم کانفرنس پر کی ریلی پر فائرنگ کی اور وائلنٹ رہے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ. لیکن رات گئے جب ایف آئی آر ہوئی تو اس وقت یہ واضح ہو گیا کہ فوٹیجز تو پہلے بھی تھی، لیکن وہ فوٹیجز وہاں دکھانے کی، نیشنل میڈیا کو دکھانے کی اجازت نہیں تھی. نیشنل میڈیا کو ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا. اور رات گئے جب ایف آئی آر ہوئی تو اس کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ کام عوامی ایکشن کمیٹی نے نہیں، بلکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے نہتے لوگوں پر مسلم کانفرنس کے گنڈوں نے کیا تھا، جنہوں نے پولیس کی سربراہی میں، پولیس واضح نظر آ رہی ہے، پولیس کی پشت پناہی میں یا پولیس کی حفاظت میں انہوں نے نہتے لوگوں پر فائرنگ کی اور ایک جان بھی جس سے چلی گئی. اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہی دلچسپ معاملہ یہ تھا کہ سردار عتیق وہ فوٹیجز سامنے دیکھنے کے باوجود وہ ایک جوڈیشل انکوائری کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے، واضح طور پر نظر آتا ہے. اور مسلم کانفرنس کے خلاف ابھی تک جو لوگ وہاں پر جنہوں نے فائرنگ کی ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات نہیں لگ سکی، ان کے خلاف صرف ایک قتل کی دفعہ ہی لگائی گئی ہے. حالانکہ یہ جس طرح سے کھلم کھلا فائرنگ ہو رہی تھی اور مختلف 2-3 لوگ فائرنگ کرتے نظر آ رہے ہیں، جن کے پاس AK-47 بھی ہے، باقی پسٹل بھی ہیں اور کچھ اس طرح کا اسلحہ بھی ہے، تو وہ ساری چیزیں بھی ہیں. اور ان کو دیکھنے کے باوجود سردار عتیق جوڈیشل انکوائری کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور آزادانہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اور اگر مسلم کانفرنس کے عہدیدار نے کیا تو مسلم کانفرنس پر اس کا خرجانہ بھی ہونا چاہیے. اور جس طرح سے مسلم کانفرنس کے مرکزی لوگوں نے اور سردار عتیق کے اپنے داماد نے یہ کاروائی ساتھ ہو کے کروائی، تو مسلم کانفرنس پر بھی باضابطہ طور پر پابندی لگنی چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح کوئی ایک تنظیم دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس پر پابندی لگتی ہے، اسی طرح مسلم کانفرنس جیسے دہشت گردی، اس نے رات کو کھلم کھلا ایک دہشت گردی کا ایکٹ کیا، تو اس کے خلاف بھی اسی طرح کا ایکٹ ہونا چاہیے ریاست کی طرف سے، اور ریاست کو اپنی رٹ بحال کرنی چاہیے، نہ کہ جو دہشت گرد عناصر ہیں تو ان کی پشت پناہی کرنی چاہیے. آزاد جموں کشمیر میں مذاکرات کی چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے دوبارہ بات چیت بھی ہوئی، لیکن کوئی میکانزم نہیں بن سکا. لیکن گزشتہ مذاکرات کی ناکامی کے بہت ساری وجوہات میں کچھ وجوہات یہ بھی بتائی جا رہی ہیں کہ آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ کا اپنا بھی غصہ ہے کہ انہوں نے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے براہ راست پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کیوں ڈائلاگ کیے، انہوں نے آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کیوں نہیں کیے. لیکن دلچسپ معاملہ یہ تھا کہ آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی بات ہی نہیں کی، اور آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ نے ان کو عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف پہلے سائفر لہرایا اور پھر راولہ کوٹ اور باغ میں جا کر جلسے کیے، تاکہ ان لوگوں کے خلاف
ایک پیرالل فورس کے طور پر گیدرنگ کو سامنے لایا جائے، لیکن جب اس گیدرنگ میں پولیٹیکل پارٹیز اور گورنمنٹ ناکام ہوئی تو اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کو میدان میں آنا پڑا اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈائلاگ کیے۔ ایک ہی دور ہوا وہ ڈائلاگ کا، ایک دور اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک کنٹینیوس عمل تھا، بیچ میں ایک دو وقفے بھی ہوئے، لیکن ایک مسلسل دور ہوا۔ دوسری مرتبہ بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، گو کہ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ایک وربل سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، لیکن اس کا کوئی میکنزم نہ بن سکا اور اس جو ایک وربل آفر تھی اس کو ٹھکرا دیا گیا۔ آج جب دوبارہ سے گورنمنٹ آف اے جے کے کی طرف سے ایک آفر سامنے آئی ہے تو اس کا میکنزم کیا بنتا ہے، اور کیا آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ سب سے پہلے عوامی ایکشن کمیٹی کے اس مطالبے کو مانے گی کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو ایک کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کیا گیا ہے تو اس کو ختم کیا جائے اور موبائل فون اور موبائل انٹرنیٹ سروس بحال کی جائے۔ اس معاملے کے بعد ہی معاملات آگے بڑھ سکیں گے۔ گو کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے کل کے لیے کال دی ہے کہ تمام لوگ مظفر آباد کی طرف آئیں، لیکن میرپور سے مظفر آباد پہنچنے میں ظاہر ہے جتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں تو 2-3 دن لگ جائیں گے، اور اس وقت عوامی ایکشن کمیٹیز نے مختلف جو آزاد جموں کشمیر اور پاکستان کے انٹری پوائنٹس ہیں تو وہاں پر دھرنے دیے رکھے ہیں۔ پلمبری کے لوگ آزاد پتن پر موجود ہیں، اسی طرح میرپور کے لوگ اور بمبر کے لوگ دان گلی کے مقام پر دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ پھر مظفر آباد کے لوگوں کی موومنٹ چل رہی تھی برار کوٹ کی جانب، جو کہ بی کے اور مظفر آباد کے درمیان ایک پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کوہالہ اور دیگر کچھ جو پوائنٹس آتے ہیں تو وہ گورنمنٹ نے خود ہی بند کر رکھے ہیں۔ وہاں پر گورنمنٹ نے کنٹینر کھڑے کیے ہوئے ہیں، سڑک میں بڑے بڑے پتھر رکھ کے، تو ان کو خود ہی بند کر دیا۔ اس وقت آزاد جموں کشمیر کا پاکستان سے ٹوٹلی کٹ آف ہو چکا ہے، اور اس چیز کو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی سنجیدہ لینا چاہیے اور گورنمنٹ آف اے جے کے کو بھی سنجیدہ لینا چاہیے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی تھوڑی لچک دکھا کر بات چیت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ گو کہ یہ بنیادی معاملہ ہے کہ جو آزاد جموں کشمیر میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے اس کو بحال ہونا چاہیے۔ میں خود اپنی بات اگر بتاؤں تو میں بھی 3 دن سے سنڈے دن سے لے کے آج تک میں اپنے گھر والوں سے کوئی بات چیت نہیں کر سکا۔ یہ وہ معاملات ہیں۔ پھر اسی طرح یو کے میں بھی 3 جگہوں پر احتجاج ہوئے، اور وہاں پر بھی بنیادی مطالبہ یہی تھا کہ جو کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے تو اس کو سب سے پہلے ختم کیا جائے، اور فردر چیزیں ڈائلاگ آگے چلتا رہے گا۔ آگے کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو اس کو بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔